کہ ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے نا، یہاں بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جو اصول فقہ پہ کفر کا فتویٰ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی یہ تو گمراہی ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یار کیا کریں؟ اب اس گمراہی کے اندر جو ہدایت کا بھی بہت سارا حصہ موجود ہے، اس کا کیا کریں؟ چلو پھر میں نے کہا کہ اتنے حصے کو جو ہے نا وہ نحو تو حلال ہے نا، تو حلال ہے، وہ تو حلال ہے، تو چلو پھر اس کو نکال کے نحو کے نام سے پڑھ لو، نحو کے نام پہ پڑھ لو بھائی۔ تو یعنی یہ کوشش ہے نا ایک معاشرہ میں، جب معاملہ کچھ بگڑتا ہے تو پھر اس کو آپ ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، غلط سوچ ہے جے۔ اصول فقہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اہل حدیثوں کا علم ہے، اہل حدیث اس کے مدون ہیں، اہل حدیث اس کے موجد ہیں، اس کے وہ الگ بات ہے کہ آج کے اہل حدیث کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی وہ اپنی وراثت کو جو ہے نا وہ ضائع کر چکا ہے، بھول چکا ہے۔ کوئی چھین کے لے گیا تھا تو اس نے بھی کہا کہ چلو لے جاؤ میری بھی جان چھوٹی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری جس کی وراثت نہیں تھی اس نے بڑا برا حشر کیا ہے اصول کے ساتھ۔ اب دوبارہ اہل حدیث سے فکر میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے اس میراث کو جو ہے نا وہ واپس لائیں اور اس کو جھاڑ پھونچ کے صاف ستھرا کر کے جو مٹی گھٹا اس پہ جو ہے نا وہ 1000 سال اس پہ ڈالا جاتا رہا، وہ اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو کرنا تو یہ چاہیے، نہ کہ یہ کیا وہ سارا کفر ہو گیا، یہ نجائز وہ گمراہی ہو گئی جی، تو یہ اصولی وہ یار کیا گمراہی ہے اس میں؟ جو گمراہی ہے نکالو، اس کو بتاؤ کہ یہ گمراہی ہے۔ حجرے میں بیٹھ کے فتوے دینے سے تو یہ گمراہی ختم نہیں ہوگی نا، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ جس نے گمراہی اس میں ڈالی ہے اس نے لکھ کے ڈالی، صحیح ہے یا نہیں؟ اور وہ لکھا ہوا اس کا دنیا کے سامنے ہے، آپ بھی اس کا اگر ازالہ کریں گے تو لکھ کے ہی کریں گے، ایسے فتوے سے نہیں آپ کریں گے۔ فتوے سے کریں گے تو ازالہ ہو جائے گا؟ آپ کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے فتویٰ دے دیا، وہ یہی رہ گیا، ہوا میں جو ہے نا تحلیل ہو گیا۔ تو یہ ہم لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے، یعنی بہت بڑی کمی ہے۔ میں